السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، من و سلوہ سے اعراض اور ذلت کا تسلط۔ جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، ہم سے ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ ہوگا، تو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ من و سلوہ کے بجائے ہمارے لیے زمین سے اگنے والی چیزیں پیدا کرے، زمین کی سبزی یعنی ترکاری، اکڑی، گندم، مسور اور پیاز۔ فرمایا، کیا تم ادنا یعنی گھٹیا چیز کو بہتر کے بدلے مانگتے ہو؟ اترو شہر میں تو بے شک تمہیں وہاں ملے گا جو تم نے مانگا۔ اور ڈال دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں آ گئے۔ یہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ اس لیے تھی کہ وہ نافرمانی کرتے اور حد سے بڑھتے تھے۔ یہ بات بھی بنی اسرائیل نے میدان تیہ میں کہی تھی۔ بنی اسرائیل عرصہ دراز تک بلا ناگا من و سلوہ کھاتے رہنے کی وجہ سے اکتا کر موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اب ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر صبر نہ کر سکیں گے۔ من و سلوہ کی دو مختلف قسم کے کھانوں کو ایک کھانا اس لیے کہا گیا کہ دونوں قسم کے کھانے وہ ایک ساتھ کھاتے تھے، یا اس لیے کہ ہر روز بطور غذا انہیں یہی دو چیزیں ملتی تھی۔ یہ نفیس کھانا باقی کھانوں سے بہتر تھا، لیکن بنی اسرائیل کے اصرار پر ارشاد ہوا، تم مصر میں اتر جاؤ، جو کچھ تم نے مانگا ہے وہ تمہیں وہاں ملے گا۔ اس مصر کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ فرعون کا مصر تھا یا کوئی اور شہر۔ رائج ہے کہ اس سے غیر متعین شہر مراد ہے۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ وادی تیہ کے قریب کوئی شہر تھا جس میں عارضی طور پر جانے کا حکم ان کی خواہش کے مطابق دیا گیا۔ بڑھتی ہوئی نفسانی خواہشات کی بنا پر آت اور بندگی کی حدود سے بار بار یہود کا تجاوز اور طغیانی ان کے حق میں دائمی ذلت اور مسکنت یعنی مسکینی پر منتج ہوا۔ قوم یہود پر ذلت اور مسکنت کا مسلط ہونا ایسی حقیقت ثابتہ ہے جس کا انکار واقعات کی روشنی میں کوئی اہل انصاف نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید میں بھی واضح شہادت سے فرما رہا ہے کہ ذلت اور مسکنت اور دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ کا غضب ان کے حق میں مقرر ہو چکا ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ یہود کی تاریخ مسلمانوں اور عیسائیوں دونوں سے بہت پرانی اور قدیم ہے۔ ابتدا سے لے کر آج تک ان کی تاریخ کو سامنے رکھ لیا جائے، کوئی دور ان کا ذلت اور مسکنت سے آپ کو خالی نظر نہیں آئے گا۔ حالانکہ ان میں ایک طبقہ بہت بڑا سرمایہ دار ہے، لیکن انتہائی بخیل اور حریص۔ بخیل کتنا ہی مالدار ہو مگر بخل کی وجہ سے وہ ہمیشہ مسکینی کی حیت پر رہتا ہے، اور حریص کمال حرص کے سبب ہر جائز و ناجائز طریقے سے مال جمع کرنے کی فکر میں رنج و تعب یعنی مصیبت اور مشقت میں مبتلا رہتا ہے۔ پھر یہ کہ سب یہودی مالدار نہیں، بلکہ بہت سے یہود فقر اور مسکنت کا شکار ہیں۔ حیوانیت و بربریت، ظلم و زور، دکھی انسانیت پر لرزہ خیز مظالم ان کی تباہ میں مرکوز ہے۔ عہد شکنی، وعدہ خلافی ان کا ترے امتیاز ہے۔ ان کے ظلم و ستم کے باعث اقوال عالم کی نظروں میں وہ لائق گردن زدنی یعنی گردن اڑا دینے کے قابل رہے ہیں۔ اسی لیے ان کی پوری تاریخ میں ایسا کوئی وقت نہیں آیا کہ ان کے جرائم کی پاداش میں لوگ انہیں قتل کرنے اور سخت تکلیفیں پہنچانے کی درپے نہ رہے ہوں۔ قرآن مجید کے اعلان کے مطابق یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، جیسا کہ سورہ اعراف میں فرمایا، یعنی آپ کے رب تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ ان یہود پر قیامت تک ایسے لوگوں کو بھیجتا رہے گا جو انہیں بدترین عذاب دیں گے۔ اس زمانے میں بھی جب کہ یہود کی نام نہاد حکومت فلسطین میں قائم ہے، مظلوم فلسطینی ہر وقت ان کی طاق میں رہتے ہیں، گویا وہ یہودیوں پر مسلط رہتے ہیں۔ جب بھی انہیں موقع ملتا ہے وہ یہود کو تکلیف پہنچانے، قتل کرنے اور قیدی بنانے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، اور یقیناً یہ صورتحال قیامت تک جاری رہے گی۔
البتہ ان کے لیے جان و مال کی بے حرمتی سے بچنا اللہ تعالیٰ کی رسی کے سہارے ہو سکتا ہے، یا اس کے علاوہ ذلت و خواری سے محض بظاہر محفوظ رہنا لوگوں کی رسی کے ذریعے ممکن ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی وہ جہاں بھی پائے جائیں ذلت ان پر مسلط کر دی گئی، بجز اللہ کی رسی اور لوگوں کی رسی کے اللہ تعالیٰ کی رسی سے مراد قرآن اور اسلام ہے، قرآنی اور اسلامی حکم ہے، یعنی اگر کوئی مشرک تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دو، اور ارشاد فرمایا یعنی اگر پناہ طلب نہ کریں تو ان کا مال اور جان محفوظ نہیں، یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں۔ اگرچہ پناہ مانگنا اور جزیہ ادا کرنا دونوں باتیں موجب ذلت ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے دین میں مستامن اور ذمی کا جان و مال بے حرمتی سے محفوظ رہتا ہے، اور لوگوں کی رسی سے مراد یہ ہے کہ غیر مسلم لوگ ان سے معاہدہ کر کے ان کی حفاظت کا ذمہ اٹھا لیں، جیسا کہ آج کل بعض غیر مسلم بڑی طاقتوں نے یہود سے معاہدہ کر کے ان کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہوا ہے، جس کے بل بوتے پر فلسطین میں یہود کی بے بنیاد حکومت کا ڈھانچہ کھڑا ہے۔ اگر وہ لوگ آج اپنا معاہدہ ختم کر دیں تو یہ نام نہاد حکومت باقی نہ رہے۔ بعض مفسرین نے لوگوں کی رسی کا مفہوم جزیہ بیان کیا ہے۔ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی رسی اور لوگوں کی رسی ایک ہی قرار پائے گی، حالانکہ بہتر یہ ہے کہ یہ دونوں علیحدہ ہوں۔ غالباً اس لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ ایسی حکومت کا قیام قرآن کی پیشن گوئی کے خلاف ہرگز نہیں، بلکہ اس مسئلے میں قرآنی صداقت کا اعلان کر رہے ہیں، اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ قرآن کے مطابق محض لوگوں کے سہارے فلسطین میں بے بنیاد اسرائیلی حکومت قائم ہے، اور آج بھی حقیقی ذلت اور مسکنت اور اللہ تعالیٰ کے غضب میں مبتلا ہے، اور یقیناً آخرت میں اللہ تعالیٰ کے غضب میں یہ لوگ مبتلا ہوں گے۔ اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ بغیر الحق سے یہ نہ سمجھا جائے کہ انبیاء اکرام سے کوئی ایسا کام سرزد ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے ان کا قتل حق قرار پائے گا، کیونکہ انبیاء اکرام معصوم ہیں، ان سے کوئی ایسا کام نہیں ہو سکتا۔ یہاں بغیر الحق فرما کر انبیاء کے قاتلین کے فعل کا وصف بیان فرمایا ہے کہ وہ ناحق تھا۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ انبیاء اکرام کا قتل ان کی نبوت کے خلاف نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں وعدے الہیہ، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات سے ہے، ورنہ نفس قتل کا نبی پر وارد ہونا ہرگز اس کی نبوت کی نفی نہیں کرتا، جس کی روشن دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت طاری ہو جائے یا مقتول ہو جائیں تو اے مسلمانوں، کیا تم پچھلے پاؤں پھر جاؤ گے، یعنی رسول اللہ کے لائے ہوئے دین کو چھوڑ دو گے؟ اس آیت میں بنی اسرائیل کی انتہائی شقاوت قلبی کا بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو قتل کرنے والوں سے بڑھ کر کون شقی القلب ہو سکتا ہے، یعنی زکریہ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور ان جیسے جلیل القدر انبیاء اکرام کو انہوں نے انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔ یہ سب کچھ یہود کی نافرمانی اور پرانی سرکشی کا ظہور تھا۔ گائے کے گوشت سے مقتول کو زندہ کرنے کا واقعہ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت سے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے ایک گائے ذبح کرنے کا، وہ بولے کہ آپ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی پناہ کہ میں نادانوں میں سے ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب تعالیٰ سے دعا کیجئے، وہ ہمیں بتا دے کہ وہ کیسی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک وہ فرماتا ہے یقیناً وہ ایک گائے ہے، نہ بوڑھی اور نہ بچڑی، بلکہ اس کے درمیان متوسط عمر کی، پس بجا لاؤ جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب تعالیٰ سے دعا کیجئے، وہ ہمیں بتائے اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک وہ فرماتا ہے یقیناً وہ زرد گائے ہے، گہرے چمکدار رنگ کی، دیکھنے والوں کو اچھی لگتی ہے۔ وہ بولے اپنے رب تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا کیجئے،
وہ ہمیں کھل کر بتائے اس کا وصف کیا ہے۔ بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، اور بے شک اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ضرور راہ پائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بے شک وہ فرماتا ہے، یقیناً وہ گائے ہے جو نہ محنت کش ہے، نہ زمین میں ہل چلاتی ہے، اور نہ وہ کھیتی کو پانی دیتی ہے، صحیح سالم ہے، یعنی ایک رنگ، جس میں کوئی داغ دھبا نہیں۔ وہ بولے، آپ ٹھیک بات لائے۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا، اور وہ یہ کام کرنے کے قریب نہ تھے۔ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے اپنے ایک رشتہ دار کو قتل کر دیا تاکہ اس کا وارث بن جائے۔ قتل کر کے اس کی لاش کو چوراہے پر پھینک دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس شکایت لے کر آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کوشش کی قاتل کا پتہ لگانے کی، لیکن پتہ نہ چل سکا۔ وہ لوگ کہنے لگے، اپنے رب تعالیٰ سے دعا کیجئے تاکہ وہ بتائے کہ اس کا قاتل کون ہے۔ آپ نے اپنے رب تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کی۔ آپ نے اپنی قوم کو بتا دیا، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، گائے ذبح کر کے اس کا گوشت مردے کو مارو، وہ زندہ ہو کر بتائے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ انہوں نے تعجب کیا کہ ذبح شدہ گائے کا گوشت مردہ کو کیسے زندہ کرے گا، یہ تو ایک مزاح نظر آتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں جاہلوں سے ہو جاؤں، یعنی مزاح اڑانا جاہلوں اور نادانوں کا کام ہے۔ نبی کی شان کے لائق نہیں کہ وہ کسی سے مزاح اڑائے، اور خصوصاً دینی معاملات میں مزاح اڑانا شدید عذاب اور وعید کا سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے متعلق یہ تصور کرنا بھی محال ہے کہ وہ ایسا اقدام کر سکتا ہے جو عذاب کا سبب بنے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر وہ کوئی بھی گائے ذبح کرتے تو ان کو کفایت کرتی، لیکن انہوں نے خود بار بار سوال کر کے اپنے آپ پر سختی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سختی کی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر وہ انشاءاللہ تعالیٰ نہ کہتے تو ہمیشہ ان کے اور گائے کے حصول میں سوالات حائل رہتے، یعنی جب انہوں نے کہا اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم ہدایت پائیں گے، تو اسی وقت ان کو سوالات ختم کرنے کی توفیق حاصل ہو گئی۔ بہت بھاری قیمت سے گائے حاصل کی۔ اس وقت عام طور پر گائے کی قیمت 3 دینار تک ہوتی تھی، لیکن انہوں نے سوال کر کے اپنے لیے اتنی مشکل پیدا کر دی، تمام اوصاف کسی گائے میں بیک وقت پایا جانا دشوار نظر آیا۔ آخر کار تلاش کرتے کرتے انہیں ایک بیوہ اور اس کے یتیم بچے کے پاس ایسی گائے نظر آئی جس میں بیان کردہ سبھی اوصاف موجود تھے۔ بوڑھی نہیں تھی اور بچڑی نہیں تھی، بلکہ درمیان عمر کی تھی۔ زرد رنگ تھا، دیکھنے والوں کو خوش کرتا تھا۔ زمین میں اس نے ہل نہیں چلایا تھا اور نہ ہی کھیتی کو سیراب کیا تھا۔ اس میں کوئی عیب اور داغ دھبا نہیں تھا، کیونکہ اس یتیم کے بوڑھے نیک اور پرہیزگار باپ نے اپنی اس بچڑی کو جنگل میں چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے حفاظت میں دے دیا تھا کہ میرا بچہ کچھ بڑا اور سمجھدار ہو کر اسے لے جائے گا۔ وہ بچہ بھی والدین کا فرمانبردار تھا۔ اپنے باپ کی وفات کے کچھ عرصے کے بعد وہ اپنی گائے جنگل سے لے آیا تھا۔ اسی گائے میں تمام اوصاف موجود تھے، موٹی تازی تھی، خوبصورت تھی۔ بنی اسرائیل کو اس کے چمڑے میں جتنی مقدار میں سونا آ سکتا تھا اتنی مقدار میں سونا بطور قیمت ادا کرنا پڑا۔ سبحان اللہ، مالک الملک نے اپنے بندے کی گائے کی جنگل میں حفاظت فرمائی، اور اس نیک بندے کی بیوہ اور اس کے یتیم بچے کو کثیر مقدار میں مال و دولت عطا فرمایا۔ بنی اسرائیل اگرچہ گائے کی بھاری قیمت ادا کرنے پر خوشی سے رضامند نہیں تھے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ اگر ہمارا مقتول زندہ ہو گیا تو ہمارا اپنا ہی عیب ظاہر ہوگا، لیکن انہیں پھر بھی گائے ذبح کرنی پڑی، کیونکہ اب ان کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہ گیا تھا، اگرچہ وہ ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے۔ گائے کے ذبح کرنے میں حکمت، ایک وجہ تو یہی تھی کہ اس نیک آدمی کے یتیم بچے اور اس شخص کی بیوہ کو کثیر مال عطا کرنا تھا، اس لیے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔
اور بنی اسرائیل کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی کہ وہ سوال کرتے ہیں، اس طرح وہ گائے کہیں اور نہ مل سکی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ گائے کی قربانی کا طریقہ پہلے سے چلا آ رہا تھا اور وہ لوگ گائے کی قربانی کو عظیم سمجھتے تھے، اس لیے انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ ان کے ذہن اسے قبول کر لیں کہ گائے کی قربانی میں یہ اثر ہوگا مقتول کو زندہ کرنے کا، اور یہ عجیب انداز بیان کر کے واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ جیسے چاہے مردے کو زندہ کرتا ہے، نیز یہ کام ان کے اپنے ہاتھوں سے کرایا تاکہ موسیٰ علیہ السلام پر وہ جادوگری کا الزام عائد نہ کر سکیں۔ قوم موسیٰ علیہ السلام میں قارون۔ ارشاد خداوندی ہے، بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، پھر اس نے ان پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی چابیاں ایک زور آور جماعت پر بھاری تھیں۔ جب اس سے اس کی قوم نے کہا اترا نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور جو مال تجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول اور احسان کر جیسا اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد نہ چاہ، بے شک اللہ تعالیٰ فسادیوں کو دوست نہیں رکھتا۔ بولا یہ تو مجھے ایک علم سے ملا ہے جو میرے پاس ہے، اور کیا اسے یہ نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے وہ سنگتیں ہلاک فرما دی جن کی قوتیں اس سے سخت تھیں اور جماعتیں اس سے زیادہ۔ اللہ تعالیٰ خود ہی جانتا ہے، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارا مال کہاں ہے، تمہاری زیادتیاں کہاں ہیں۔ تو اپنی قوم پر نکلا اپنی آرائش میں، بولے وہ جو دنیا کی زندگی چاہتے ہیں اسی طرح ہم کو بھی ایسا ملتا جیسا قارون کو ملا، بے شک اس کا بڑا نصیب ہے۔ اور بولے جنہیں علم دیا گیا، خرابی ہو تمہاری، اللہ تعالیٰ کا ثواب بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے، اور یہ انہی کو ملتا ہے جو صبر والے ہیں۔ تو ہم نے اسے اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی کہ اللہ تعالیٰ سے بچانے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ بدلہ لے سکا۔ اور کل جس نے اس مرتبے کی آرزو کی تھی، صبح کہنے لگے عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ رزق وسیع کرتا ہے اپنے بندوں میں جس کے لیے وہ چاہے، اور تنگی فرماتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا اس عذاب میں، کافروں کا بھلا نہیں۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قریبی رشتہ دار تھا۔ زیادہ مشہور یہ ہے کہ وہ آپ کا چچا زاد بھائی تھا۔ بعض حضرات نے اسے آپ کا خالہ زاد بھائی کہا ہے۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی نبوت پر حسد کرتے ہوئے منافقت اختیار کر لی تھی۔ آپ کی قوم میں سامری منافق تھا۔ قارون خوبصورت ہونے کی وجہ سے منور کہلاتا تھا اور تورات کا بھی بہت بڑا قاری تھا، لیکن نبی کا گستاخ ہونے کی وجہ سے ذلیل ہوا۔ وہ بہت بڑا مالدار تھا، 10 آدمیوں کی جماعت اس کے مال کو شمار نہیں کر سکتی تھی، یا یہ لوگ اس کے خزانوں کو اٹھا نہیں سکتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا مختار مسلک یہ ہے کہ مفاتح سے مراد مال لیا جائے، یعنی اس کے مال کو 10 آدمی نہیں اٹھا سکتے تھے۔ اسبا اور اصابہ بڑی جماعت کو کہتے ہیں۔ 10 کی تعداد پر اسبا بولا جاتا ہے کیونکہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا ہم ایک جماعت ہیں۔ یہ کہنے والے 10 کی تعداد میں تھے۔ جس روایت میں یہ ذکر ہے کہ قارون کے خزانوں کی چابیاں 60 سواریوں کا بوجھ تھا، اس کا ذکر قرآن میں نہیں، لہذا اس روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ قارون اپنی مالداری کی وجہ سے اپنی قوم کے غربا کو گھٹیا سمجھتا تھا، ان کے ایمان کا کچھ پاس نہ کرتا۔ اپنے کثرت مال کی وجہ سے اس کے دل میں ان کی کوئی عظمت نہ تھی۔ مصر میں رہنے کے دوران بھی
بھی فرعون کا ایجنٹ تھا، اس لیے وہاں بھی بنی اسرائیل پر مظالم ڈھاتا رہتا تھا اور اپنے تکبرانہ انداز سے بھی ان پر غصے کا اظہار کرتا رہتا تھا۔ اس کی قوم نے اسے کہا، تم اپنے کثیر مال کی وجہ سے اتراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق تمہیں مزید نعمتیں عطا کرے گا، کیونکہ اس کا وعدہ ہے اگر تم شکریہ ادا کرو گے میں تمہیں مزید نعمتیں دوں گا۔ اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم دنیا میں آخرت کے لیے عمل کر کے عذاب سے نجات حاصل کرو، اس لیے کہ دنیا میں انسان کا حقیقی حصہ یہ ہے کہ وہ آخرت کے لیے عمل کرے، صدقے دے کر، صلہ رحمی کر کے اور اعمال خیر کے ساتھ آخرت کا ثواب اور کامیابی حاصل کرے۔ اور اس کی تفسیر میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پانی، صحت، قوت، جوانی اور دولت کو نہ بھول، بلکہ ان سے اے انسان آخرت کو طلب کر۔ حدیث شریف میں ہے کہ 5 سے پہلے 5 کو غنیمت سمجھو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، تندرستی کو بیماری سے پہلے، ثروت کو ناداری سے پہلے، فراغت کو مشغولیت سے پہلے، زندگی کو موت سے پہلے۔ قارون نے کسی کی نصیحت کو قبول نہ کیا، بلکہ کہنے لگا، یہ مال تو مجھے کسی نے دیا نہیں، میں نے اپنے علم سے حاصل کیا ہے۔ علم سے مراد تورات کا علم یا کیمیا گری جو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حاصل کیا تھا۔ اس کے ذریعے الہی کو چاندی اور تانبے کو سونا بنا لیتا تھا، یا علم تجارت یا علم زراعت یا اور پیشوں کا علم۔ جب وہ زرق برق لباس زیب تن کیے ہوئے شاندار سواری پر سوار ہو کر شاہانہ انداز پر نکلتا تو اسے دیکھ کر دنیا دار لوگوں کا جی للچاتا، دل میں حسرت پیدا ہوتی۔ وہ کہتے، کتنا خوش نصیب ہے یہ قارون، کاش ہمیں بھی اس جیسا مال و دولت اور امیرانہ ٹھاٹ باٹ میسر ہوتا۔ لیکن جو لوگ صاحب علم تھے، دنیا کے مال کی حقیقت سے باخبر تھے کہ یہ ناپائیدار چیز ہے، ان کے دل میں کسی قسم کا کوئی خیال پیدا نہ ہوتا کہ ہمیں بھی ایسا مال ملے، بلکہ انہوں نے دوسروں کو بھی سمجھایا کہ تمہاری بربادی ہو، تم دنیا کا مال طلب کر رہے ہو، تمہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ثواب حاصل کرنے کے لیے اپنے ایمان پر ثابت رہو اور اچھے اعمال کرتے رہو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اور آپ سنیں گے آخر قارون کو اللہ رب العزت نے اس گناہ کی وجہ سے اپنے عذاب میں مبتلا کیا اور قارون پر کس طرح کا عذاب مسلط کیا گیا۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ اسی ذوق و شوق و محبت کے ساتھ روزانہ پابندی سے اس درس کو سنتے رہیں، لائک بھی کریں، اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی کریں اور کمنٹ باکس میں جا کر نیکی حاصل کرنے کی نیت سے ایک مرتبہ سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ اگر آپ نے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور آئندہ آنے والی تمام نئے درس کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر ہماری اور آپ کی درس کے ذریعے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا اور اپنوں کا خوب خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔